الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 133 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 134 سے آیت نمبر 137 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہنے والی ہے، اور تم اس کو تھکا نہیں سکتے، اس کو ہرا نہیں سکتے۔ یہاں پہ اس کا سیدھا سیدھا مطلب تو قیامت کی نشانی ملتی ہے کہ قیامت کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، ایک دن قیامت آئے گی، ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، ایک دن جواب دہی ہوگی۔ تو یقین یہ وعدہ اللہ کا جو کہ آ کر رہے گا، یہ ٹل نہیں سکتا کسی صورت بھی۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کوئی قیامت کا نام نہیں لیا، بلکہ جنرل بات کی، انما توعدون، جو بھی تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کئی قسم کے کیے ہیں، قیامت کا بھی وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش کا بھی وعدہ ہے، اور اچھائی اور برائی کے نتیجوں کا بھی وعدہ ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں تو جنرلی یہ ہر چیز کے اوپر اپلائی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو بھی وعدے کیے ہیں وہ آ کر رہیں گے، اس میں سے کوئی بھی ٹلنے والا نہیں ہے، اللہ کے فیصلے ہیں جو کہ ہو کر رہیں گے۔ تو میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، اس کو تم اگنور نہیں کر سکتے، نہ وہ پیچھے ٹلنے والی چیز ہے، وہ آ کر رہے گی۔ حضرت میں کل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، کہتے ہیں میری قوم کرتے رہو مطلب تم اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، تو جلد تم جان جاؤ گے کہ کس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ یعنی آپ سے اللہ کے پیغمبر جو تھے، اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، ماننے والے مان رہے تھے، نہیں ماننے والے نہیں مان رہے تھے۔ تو یعنی کہ زبردستی کے تو اسلام میں اجازت نہیں، لا اکراہ فی الدین ہے، بات پہنچانا ہے، زبردستی تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو جواب یہ دیا گیا کہ تم بھی عمل کرو، میں بھی کر رہا ہوں، بات پہنچانی تم تک پہنچا دی، اب تو عمل کی بات ہے، جو عمل کرے گا وہ نتیجہ پائے گا۔ میں بھی عمل کر رہا ہوں، تم بھی کرتے جاؤ، میں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں، تمہارا دل کر اللہ کے حکم کے مطابق کرو، مرضی ہے تو اپنی مرضی کرتے رہو، تم کرو اپنا عمل، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ جلد تم جان لو گے کہ آخرت کس کی ہوگی، آخر کامیاب کون ہوگا، جلدی اللہ کے حضور پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا، یعنی جو ظلم کی روش اختیار کریں گے، جو ناانصافی کریں گے، جو اندھیروں میں رہیں گے، وہ ظلم کے معنی اندھیرا بھی ہوتا ہے، جو اندھیروں میں بھٹکیں گے ظاہر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو روشنی کے اندر چلے گا، دیکھ کے چلے گا، آنکھ کھول کے چلے گا، منزل مقصود تک تو وہیں پہنچے گا۔ پھر فرمایا آگے ایک ان کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے مشرکین کا، کیا کرتے تھے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور یہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے ایک حصہ کھیتی میں سے بھی اور چوپایوں میں سے بھی، یعنی کہ جو آمدنی کے دو ذرائع تھے اس وقت عام طور پہ معمول کے مطابق کہ ایک تو کھیتی ہوتی ہے، زمین میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، زمین سے جو غلہ اناج اگتا تھا وہ چیز، یا پھر مال مویشی جو جانور تھے، ان دونوں میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے تھے۔ فقالوا هذا للہ بزعمهم، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے اپنے زوم میں، اپنے ایک اس میں آ کے یہ اللہ کے لیے ہم نے نکال، یعنی کہ شاید اللہ سے بھی کوئی آسان کر دیا، یعنی کہ اللہ کو ماننے والے تھے مشرک جو بھی ہوتے ہیں آج کے دور کے بھی جو ہیں وہ بیسیکلی اللہ کو مانتے ہیں، ایک سپریم پاور جس کو کہا جاتا ہے اس کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھی دوسرے چھوٹے خدا بنا رکھے جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہ اللہ کے لیے ایک حصہ نکالتے تھے اپنے چوپایوں میں سے بھی، اور اپنے کھیتی میں بھی جو ان کا آمدنی تھا اس میں سے نکالتے تھے۔ اور کیا تھا وہ ھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے بھی نکالتے تھے، اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے۔ اللہ کیا کرے، فما کان لشرکائہم، تو جو ان کے شریکوں کے تھا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہیں بڑھتا تھا، یعنی کہ جو شریکوں کے نام سے نکالتے تھے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تھا۔ وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم، جو اللہ کے لیے تھا وہ ان کے شریکوں تک بھی پہنچتا تھا۔ اب اس جملے کے دو طرح کے مفہوم نکل سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو انہوں نے اللہ کے لیے نکالا تو ظاہر جو اللہ کے نام سے نکالا وہ گھوم پھر کے انہیں تک جانا ہے، عوام میں تقسیم ہونا ہے، لوگوں میں ہی تقسیم ہونا ہے، جو ان کے شریکوں کے آگے مجاور ہیں، ان کے کرنے والے دیکھ بھال سب کچھ عوام کے اندر یہی تقسیم ہونا ہے۔ ظاہر اللہ کو ڈائریکٹلی تو کوئی چیز نہیں جانی، مال مویشی نکالیں جو بھی نکالیں وہ ظاہر اللہ کے نام پہ نکالے، لیکن آخر بٹنا تو یہی ہے، استعمال تو نیچے ہی ہونے کا، آسمان پہ تو نہیں چڑھ جانا انہوں نے۔ اور اس کے برعکس جو ان کے نام کا نکالا جا رہا ہے، شریکوں کے نام کا نکالا جا رہا ہے، ظاہر وہ اللہ کو نہیں جا رہا، وہ اللہ کسی صورت پہ بھی نہیں جا رہا، نہ اس کا اجر ہے نہ اس کا تقوی ہے، کچھ بھی نہیں، وہ اللہ تک پہنچ ہی نہیں رہا۔ جو اللہ کے نام نکالا وہ ان بتوں تک، ان کے شریکوں تک ضرور پہنچ رہا ہے۔ ایک تو یہ وہ مفہوم بھی اس کا نکلتا ہے۔ دوسرا ایک اور بھی یعنی کہ علماء اس بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو چیز اللہ کے نام کے لیے نکالی ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، کوئی بتوں کے معاملے میں کمی بیشی ہو گئی تو وہاں سے نکال کے استعمال کریے، اللہ کا حصے میں سے بتوں کو پہنچا دیا، یا اپنے کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی خشک سالی آ گئی، کوئی تنگی آ گئی،
جو اللہ کے لیے نکالا تھا اس میں سے خود استعمال کر لیا، لیکن جو شریکوں کے لیے نکالا ہوا وہ الگ طرف نہیں ہو جاتا تھا، یعنی کہ وہ اللہ کا نکالا ہوا جو حصہ ہوتا تھا، شریکوں والے کوئی چیز وہاں نہیں جاتی تھی، وہ شریکوں کی ضرورت پڑ گئی تو اللہ کے مال میں سے نکال کے شریکوں تک پہنچا دی، یہ ان کا طرز عمل تھا کہ شریکوں والے معاملے میں کچھ اضافہ ہو جائے، زیادہ ہو جائے، ادھر کچھ زیادہ چلا جائے، ادھر کو کمی نہ ہو، گویا کہ شریکوں کا ڈر کو گویا کہ اللہ سے زیادہ پڑا ہوا تھا، یہ یعنی کہ ان کا ایک ظاہری طرز عمل تھا، یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ شرکا جو ہیں ان کے ساتھ تو ہمارا بہت ڈائریکٹ رابطہ ہے، یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے سارا یہی استعمال کر رہے ہیں، اللہ نے اختیارات ان کو دے رکھے ہیں، تو ان کو خوش رکھنا، راضی رکھنا زیادہ ضروری ہے، اللہ تو چلو غفور رحیم بھی ہے، غنی بھی ہے، اس کو تو پرواہ نہیں ہے، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، انسان جیسے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے اپنے جھوٹے عقائد کو درست کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے انسان اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے، تو یعنی کہ شریکوں کو اپنے جو تھے معبود جو انہوں نے بنا رکھے تھے ان کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے کہ یہ کہیں نہ ناراض ہو جائیں، کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ ہمارے سارے معاملات لے کے چل رہے ہیں، ہمارا جو بھی ہے اللہ نے اختیارات ان کو دے کے ہمارے تو ڈائریکٹ رابطہ انہی سے آتی ہے، اللہ تو چلو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کو دیکھی جائے گی، اللہ کو یہ سنبھال لیں گے اگر ہم نے ان کو کر کے رکھا، کیونکہ شریکوں کے معاملے میں عام طور پہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے، ہم نے ان کو راضی رکھنا ہے، اللہ کو یہ خود ہی راضی رکھ لیں گے، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا تو کوئی لنک ہی نہیں بنتا، لنک تو ان کا ہے، ہم نے ان کو راضی رکھنا ہے، یہ آگے اللہ کے ساتھ ہمیں چھڑو لیں گے، عام طور پہ قائد یہی ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے قائد اسی قسم کے جن کو اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جاتا ہے، آج بھی ان کے ساتھ بھی قائد اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہماری سفارشی بات انہوں نے ہمیں بخشوا لینا ہے، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، تو یہاں پہ ان کا طرز عمل اسی قسم کا تھا کہ جو بھی نکالتے تھے حصہ اس میں سے شریکوں کی طرف بڑھا دینا اللہ کے حصے میں سے، تو شریکوں والا حصہ اللہ کی طرف نہیں پہنچاتے تھے، تو یہ دونوں قسم کے مفہوم اس کے اندر نکلتا ہے، اللہ نے کہا کہ فما کان للشرکاء فلا یصل الی اللہ، جو ان کے شرکاء کے لیے تھا وہ اللہ تک نہیں جاتا تھا، وما کان للہ جو اللہ کا تھا وہ یصل الی الشرکاء وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا تھا، سا ما یحکمون بہت برا یہ حکم لگاتے تھے، بہت برا فیصلہ تھا جو یہ کرتے تھے، حضرت فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا كَثِيرًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ، اور اسی طرح اکثریت بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شرکاء نے ان کے اولاد کو قتل کرنا مزین کر دیا، یعنی کہ یہ لوگ جیسے مشرکین اپنے اولاد کو خود قتل کر دیا کرتے تھے، اور ان کے شریکوں نے جن کو یہ خوش کیا کرتے تھے انہوں نے ان کو ایسی پٹیاں پڑھا رکھی تھیں، ایسے ان کو دکھا رکھے تھے کہ ان کو یہی چیز بھلی لگتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو مار ڈالیں، اب اس کی مختلف قسم کی وجوہات ہوتی تھیں، وہاں پہ لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں، لڑکیوں کو ویسے ہی زندہ ہی دفنا دیا کرتے تھے، کوئی باعث شرمندگی سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے تو ایک ضلالت کا سبب بن گئی ہے، تو کو ظاہر ہی نہ ہونے دو کہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، کچھ جیسے پیدا ہوتی تھی زندہ ہی کو دفن کر دیا گیا تھا، مار دیا کرتے تھے، اس کے ان کی شرمندگی کا باعث بھی ہوتا تھا، ایک اور ان کا خود ساخت عقیدہ تھا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کی بیٹیاں تو اللہ کی ہونا چاہیے، ہمارے لیے لائی گئی ہیں، ہم کو بیٹیاں رکھیں، اس قسم کی اپنی طرف سے ایک اختراع نکال کے تب وہ بیٹیوں کو مار دیا کرتے تھے، اس طرح اور کئی قسم کے عقائد تھے ان کے کہ اپنی اولاد کو جو تھے وہ اپنے شرکاء کے اپنے بتوں کے جناب وہ بھیٹ چڑھا دیا کرتے ہیں، جس طرح آج بھی کچھ قوموں کے اندر قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو اس قسم کے ان کے کچھ اعمال تھے جو کہ ان کے شرکاء نے ان کو مزین کر کے دکھا رکھے تھے، ان کو بھلا سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، وہ اس کو کرتے تھے، لیردوہم تاکہ ان کو برباد کر دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم تاکہ ان کے دین کو ان کے قانون کے اوپر مشتبہ کر دیں، ان کی حقیقت کو چھپا دیا، عجیب سے ایک ملمہ سازی کر دی، ایک لباس سا اس پر چڑھا دیا، مبہم سی بات کر کے ان کو بس سمجھا دی، وہ ان کو وہی بھری لگنے لگ گئی، حالانکہ ان کی بربادی کا سامان تھی، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے تھے، اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے لیکن اس کو یہ خود ضائع کر دیا کرتے تھے، یہ ان کے شرکاء کے کہنے کے اوپر انہوں نے کوئی ایسی پٹیاں پڑھا رکھی تھیں کیونکہ اس سے ان کا سارا مال متا جڑا ہوتا تھا، ان کے لیے مال کو ملتا تھا، ان کو بھیٹ بھی چڑھ رہی ہے، ان کو چیزیں آ رہی ہیں، مال مل رہا ہے کھانے پینے کے لیے، ان کا ایک سلسلہ چلا ہوا تھا، تو انہیں ایسی پٹیاں پڑھا رکھی تھیں، بس اسی چکروں میں لگے رہے ہیں، آگے آپ ہمارا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بولو شاء اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ما فعلوا تو ایسا نہ کرتے، یعنی کہ اللہ نے اگر زبردستی انٹرپشن کرنی ہوتی، زبردستی ہاتھ پکڑ کے روکنا تو اللہ روکتا، اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرتے، اولاد کو بھی قتل نہ کرتے، لیکن دنیا میں اللہ نے یہ قانون نہیں رکھا، دنیا میں اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا، دنیا میں اللہ نے آزادی دی ہے اور حق اور باطل کے دونوں کے راستے واضح کیے ہیں کہ ہم نے آنکھ کھول کے چلنا ہے، تو اللہ بولو شاء اللہ، اللہ چاہتا اپنی مرضی کرنا چاہتا، ما فعلوا ایسا نہ کرتے، یعنی کہ اللہ چاہتا نہیں تھا کہ ایسا کریں، لیکن اللہ آزادی دی ہے، انہوں نے اپنی آزادی کو اپنی مرضی سے استعمال کیا، اسی کا آخرت میں جواب دینا ہے کہ تم نے اپنی مرضی کو کہاں استعمال کیا، پھر میں کہ فذرہم وما یفترون، تو پھر چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، وما یفترون جو افطرا کر رہے ہیں، ہم زبردستی ان کے ہاتھ پکڑ کے نہیں روک سکتے، پیغام ان تک پہنچانا ضرور ہے، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جو تم کرنا ہے پھر اپنی مرضی سے کرو، اللہ نے تو ایک دن ہی مواخذہ کرنا ہے، ایک دن اس نے پکڑنا ہے، اس دن تم سے جواب لے گا، ہاں بتاؤ تم نے کیا کیا، میں نے جو تمہیں عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، آنکھ کان دل سوچتے سمجھے کی صلاحیت اور ساری ہدایات سارا کچھ دیا تھا، کیوں اس کو استعمال نہیں کیا، کیوں اس کو ضائع کیا، جو میں نے احکام دیے تھے ان کو کیوں پسے پوچھ ڈالا، کیوں اپنی مرضی کی، ان ہر چیزوں کا ہمیں آخر جواب دینا ہوگا،
اللہ نے قانون جو ہمیں قرآن میں سمجھایا ہے وہ زبردستی کا قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جو ہے زبردستی کر کے کسی کو ہدایت نہیں دیتا، خود زبردستی کر کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ ہدایت اور گمراہی دونوں چیزیں اللہ نے واضح کی ہیں، اب ہمارا کام ہے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں، اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے اور اسی کے مطابق ہم نے آخرت میں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو واضح کر کے یہ بتایا کہ جو تم سے وعدے کیے گئے ہیں وہ آنے ضرور ہیں، اب تم نے عمل کرنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے کرو، آخر پتہ لگ جائے گا تم نے کیا عمل کیا، کس حکم کے مطابق تم چلے۔ اس کے بعد یہ مشرکین کے طرز عمل بتایا کہ وہ کس طریقے سے اپنے شریکوں کو، اپنے معبودان و باطل جو تھے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کے حصے کو جو تھے وہ گھٹا دیتے تھے، ان کے حصے کو بڑھا دیتے تھے۔ ڈر یہ تھا کہ بس یہ نہ کہیں ہمیں پکڑ لیں، یہ نہ ہم سے ناراض ہو جائیں، لیکن اللہ نے بتایا کہ یہ ان کی غلط فہمی تھی اور یہ ان کے ایک چال بازی تھی، جو ان کے برے اعمال ان کو اچھے لگتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں واضح کر کے بتائی ہیں، جو سمجھنے والے ہیں وہ یقیناً سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا فرمائے کہ ہم حق کو حق سمجھیں، باطل ہمیں باطل ہی نظر آئے، اور اللہ ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔